بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاس کے حوالے سے جو شرائط ہیں، آج ہم کچھ شرطیں پڑھیں گے جن کا تعلق علت سے ہے۔ قیاس میں آپ پہلے بھی پڑھائے، بنیادی جو چیز ہے وہ ہے علت۔ تو علت کے متعلق ایک شرط یہ ہے کہ وہ ایسا وصف ہو جو حکم کے مناسب ہو۔ علت جس کو ہم قرار دے رہے ہیں وہ ایک ایسا وصف ہو جو حکم کے مناسب ہو۔ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی شرعی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہو، اس سے کسی شرعی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہو یا کسی نقصان سے تحفظ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب کا مطلب ہے، یا تو کسی شرعی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے یا پھر کسی نقصان سے تحفظ ہوتا ہے۔ آپ مثال سمجھیں، جیسے جو شراب حرام ہے اس کی علت اگر ہم قرار دیں کہ یہ جو ہے نا ترش ہے، تو یہ کوئی ایسی علت نہیں ہے کہ اس سے شرعی مصلحت کی تکمیل ہو یا کسی نقصان سے تحفظ ہو، یا ہم یہ کہیں کہ یہ رنگت میں سرخ ہے اس وجہ سے، تو یہ کوئی ایسی مصلحت نہیں ہے کہ شرعی یہ ایسی علت نہیں ہے کہ شرعی مصلحت کی تکمیل ہو یا پھر جو ہے کسی نقصان سے تحفظ ہو۔ تو ہم علت اسی چیز کو قرار دیں گے۔ علت کے لیے ایک ایسا وصف ہونا ضروری ہے جس سے کسی شرعی مصلحت کی تکمیل یا کسی نقصان سے تحفظ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ علت وصف ظاہر اور محسوس ہو۔ وہ علت جو ہے وہ وصف ظاہر اور محسوس ہو، یعنی جو ظاہر ہو جس کو ہم محسوس کر سکیں، محض ایسی چیز نہ ہو جو مخفی ہے یا پوشیدہ ہے۔ جیسے معاملات کے لیے ایجاب و قبول علت ہے، یعنی خرید و فروخت میں خریدنے والا ایک چیز کا مالک، بیچنے والا دوسری چیز کا مالک، اس کی علت کیا ہے؟ وہ ہے ایجاب و قبول۔ اب یہ ایجاب و قبول کرنا یہ ایک محسوس اور ظاہر وصف ہے۔ فریقین کا جو قلبی معاملہ ہے، دلی رضامندی ہے، اس کو ہم علت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ قلبی معاملے کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ دل سے راضی ہے یا دل سے راضی نہیں، اس چیز کا تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ظاہری ایجاب و قبول کو علت بنا کر حکم لگائیں گے کہ خریدار اس چیز کا مالک بن گیا اور بیچنے والا فلاں چیز کا مالک بن گیا۔ تیسری چیز جو ہے، تیسری شرط وہ یہ ہے کہ وہ وصف منضبط اور متعین ہو۔ وہ وصف جو ہے منضبط اور متعین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد، اشخاص اور احوال کے لحاظ سے اس میں تبدیلی نہ آئے۔ وہ وصف منضبط اور متعین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشخاص اور احوال کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے اس میں تبدیلی نہ آئے۔ مثلا نماز میں قصر کرنے کی علت جو ہے وہ سفر ہے۔ اب سفر ایک متعین وصف ہے۔ سفر کی علت ہم مشقت کو قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ مشقت کسی سفر میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں بالکل نہیں ہے۔ تو یہ مشقت افراد، اشخاص اور احوال کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، تو ہم مشقت کو قصر کی علت قرار نہیں دیں گے، اور بلکہ ہم سفر کو قصر کی علت قرار دیں گے۔ لہٰذا جہاں بھی سفر ہو ہم قصر کا حکم لگائیں گے، چاہے اس میں مشقت ہو چاہے اس میں مشقت نہ ہو۔
ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ سر دوسرا جو ہے وہ اس کا بتا دیں، علت کا وصف۔ جی، دوسرا وصف یا دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ علت وصف ظاہر اور محسوس ہو، یعنی وہ ایک ظاہری چیز ہو، وہ ایک باطنی اور مخفی چیز نہ ہو۔ اگر وہ علت مخفی اور باطنی چیز کو ہم قرار دیں تو پھر اس پر احکام ہم لاگو نہیں کر سکتے۔ مثلا بالفرض ہم یہ کہیں خرید و فروخت کی جو علت ہے وہ قلبی رضامندی ہے، وہ دلی رضامندی ہے، تو 1000 بار بھی ایک شخص یہ کہے کہ میں دل سے راضی ہوں، ہمیں کیا پتہ کہ وہ واقعی دل سے کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ قلبی رضامندی ایک مخفی اور پوشیدہ معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں پہچان سکتے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ علت جو ہے ظاہری ایجاب و قبول کو قرار دیں گے۔ نکاح میں بھی ہم علت ظاہری ایجاب و قبول کو قرار دیں گے، قلبی رضامندی یا قلبی ناراضی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے عثمان بھائی؟ جی اگلا سوال، ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ جی اگلا ہمارا سوال یہ ہے، صحابہ کے فقہی اختلاف کے 2 اسباب بتلائیے۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں بھائی، صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا تھا۔ جن صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں رضوان اللہ رضی اللہ، تو اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اختلافات کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اختلاف فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف اس نوعیت یا اس حد تک بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، سب و شتم، لڑائی جھگڑا یا ایک دوسرے پہ فتوے لگ جائیں، تو یہ اختلاف ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا صحابہ کا اختلاف ہوتا کیوں تھا؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن یا حدیث نبوی کے کسی مشترک لفظ کے معنی کے تعین میں باہم اختلاف ہو گیا، یہ ایک وجہ ہے۔ مثلا لفظ قروء کو دیکھ لیں، لفظ قروء میں صحابہ کا اختلاف ہے، کچھ صحابہ امام شافعی کے ساتھ ہیں، یعنی امام شافعی جو اس سے طور مراد لیتے ہیں اس طرف بھی صحابہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے ناپاکی کے ایام مراد لیتے ہیں اس طرف بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن میں یا حدیث نبوی کے کسی مشترک لفظ میں لفظ کے معنی کے تعین میں اختلاف، تو یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے قرآن حکیم یا حدیث نبوی کے کسی حکم کے موقع محل کی تعیین میں اختلاف۔ قرآن میں یا حدیث میں کوئی حکم ہے، اس حکم کا مصداق کون ہے، موقع محل کیا ہے، اس کی تعیین میں بھی صحابہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور صحابہ کا اختلاف ہوا بھی ہے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے کہ ایک عورت جو حاملہ ہے اور پھر وہ بیوہ بھی ہے، حمل کی حالت میں وہ بیوہ ہوئی ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے یا اس کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے، یا پھر اس کی عدت ان 2 مدتوں میں سے جو مدت زیادہ ہے وہی ہے، تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ وجہ اس کی وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روک کر رکھیں، تو یہ 4 ماہ 10 دن تک روک کر رکھیں، اس میں حاملہ بھی شامل ہے،
اس میں غیر حاملہ بھی شامل ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اس میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں فَعِدَّتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ تو اس آیت میں وضع حمل جو عدت ہے، اس آیت میں بھی بیوہ حاملہ آ سکتی ہے اور مطلقہ حاملہ بھی آ سکتی ہے۔ اب اس کے تعین میں صحابہ کا آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں موقع محل کی تعین کے بارے میں اختلاف۔ اسی طرح اختلاف کی ایک وجہ جو ہے وہ حدیث کی لا علمی کی وجہ سے فتووں میں اختلاف، حدیث کی لا علمی کی وجہ سے فتووں میں اختلاف، یعنی بعض صحابہ ایسے تھے جو صحبت نبوی میں بہت کم رہے، تو ان کو احادیث کا اس قدر علم نہیں تھا بنسبت ان کے جو زیادہ صحبت میں رہے، تو اس وجہ سے بھی صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ اسی طرح رائے کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، یعنی صحابہ جو ہے اپنے مزاج اور اجتہاد کے مطابق رائے دیتے تھے، اور پھر رائے میں اختلاف یہ ایک ناگزیر چیز ہے۔ تو پھر یہ جو صحابہ تھے ان کی وجہ سے مسلمان جماعتیں سیاسی حیثیت سے 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیاسی حیثیت سے مسلم جماعتیں 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ مثلا وہ جمہور مسلمان جنہوں نے حضرت امیر معاویہ اور ان کی خلافت پر اتفاق کر لیا تھا، ایک گروہ، وہ جمہور مسلمان جنہوں نے حضرت امیر معاویہ اور ان کی خلافت پر اتفاق کر لیا تھا۔ دوسرے وہ شیعہ حضرات جو حضرت علی اور اہل بیت کی محبت پر قائم تھے، یہ الگ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر جو ہیں خوارج بن گئے، جو حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ان تینوں کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ اختلافات آپس میں ہوئے اور مسلمان جماعتیں 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئیں، اور پھر کچھ ان میں سے اس قدر متشدد ہوئے کہ وہ اسلام سے ہی باہر نکل گئے، جیسا کہ خوارج ہیں، انہوں نے سب کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ سر تینوں کے نام بتا دیں۔ ایک تو وہ جمہور مسلمان تھے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور دوسرے نمبر پہ شیعان علی یعنی حضرت علی کے ساتھی جو حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ تھے، اور تیسرے نمبر پر خوارج جو سب کو برا کہتے تھے، حضرت علی کو بھی، حضرت معاویہ کو بھی، حضرت عثمان غنی کو بھی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب صحابہ کے اختلافات میں ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح قرآن کو محفوظ کیا، اسی طرح اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو بھی محفوظ رکھنا تھا، اور قرآن محفوظ ہوا اختلافات کو ختم کر کے۔ وہ جو قرأت کا اختلاف تھا، دیگر اختلافات تھے، ہر ایک کی اپنے صحیفے تھے، اور محبوب کے ادا کو، ایک ایک ادا کو باقی رکھنا تھا، اور وہ اسی صورت میں تھا کہ آپس میں اختلاف ہوتا۔ تو جس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اس نے اسی کو محفوظ کر لیا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا چاہے وہ منسوخ ہے، وہ اس امت نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اگلا سوال وہی ہے، ہم پڑھ آئے ہیں ابھی، قیاس کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ تو یہاں آسان لکھا ہوا ہے، قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، یہ کل ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر نص پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کے خلاف قیاس نہیں کر سکتے۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ احکام نص میں اس سے کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ آتا ہو، یعنی اگر آپ قیاس کر کے شریعت کے کسی حکم کو بدل رہے ہیں تو ایسا قیاس جو ہے شریعت میں درست نہیں ہے۔ تو آپ اس جگہ پر حکم لگا سکتے ہیں جہاں پہلے سے حکم موجود نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شریعت کا ایک حکم ہے آپ قیاس کے ذریعے اس کو تبدیل کر دیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علت قیاس غیر معقول اور مبہم نہ ہو۔ علت قیاس غیر معقول اور مبہم نہ ہو، یعنی قیاس کی جو علت ہے اگر وہ عقلی نہیں ہے، عقل سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یا وہ مبہم ہے تو پھر وہاں ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ کل بھی ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، آج آپ اس کی ایک اور مثال سمجھیں۔ حدیث میں ہے کہ جو نماز میں زور سے ہنسے، جس کو قہقہ کہتے ہیں، اس کے لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں آواز کے ساتھ ہنسنے سے، قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ نماز سے باہر بھی اگر آپ قہقہ لگاتے ہوئے ہنسیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ہنسنے سے جو وضو کے ٹوٹ جانے کا حکم ہے، یہ ایک اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو ہم کہیں گے جی غیر معقول ہے، یعنی ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے مزید ہم اس کے اوپر کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ شرط نمبر 4 یہ ہے تعلیل کسی شرعی حکم کے لیے واقع ہو، نہ کہ امر لغوی کے لیے، یعنی وہ جو علت ہے آپ اس سے کسی شرعی حکم کو ثابت کریں، کسی امر لغوی کو ثابت نہ کریں۔ اور آخری شرط یہ ہے فرع کا حکم پہلے سے کسی نص سے ثابت نہ ہو، کیونکہ جہاں فرع کا حکم پہلے سے ثابت ہے تو وہاں آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ شرائط بھی آپ لوگ سمجھ گئے؟ سر یہ چوتھی والی شرائط جو ہے دلیل کسی شرعی حکم کے لیے واقع ہوتا جی جی، اچھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ قیاس کے ذریعے کسی شرعی حکم کو ثابت کریں، کسی امر لغوی کو، کسی اور چیز کو ثابت نہ کریں۔ مثلا ہم جو شراب پر دیگر چیزوں کو قیاس کرتے ہیں، وہاں ہم شرعی حکم ثابت کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس میں نشہ ہے۔ وہاں اگر ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اس کا اور اس کا جو تعلق ہے وہ بھی بہنے والا ہے، یہ بھی بہنے والا ہے، اس میں بھی ترشی ہے، اس میں بھی ترشی ہے، تو یہ امر لغوی ہوں گے، یہ امر شرعی نہیں ہوں گے۔ یعنی قیاس کے ذریعے آپ دونوں میں کسی شریعت کے حکم کو ثابت کریں، کسی طب کے حکم کو، کسی لغت کے حکم کو، یا کسی سائنس کے حکم کو ثابت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر۔ جی جی بھائی، امر لغوی کی مثال یوں بھی ہے، مثلا خمر کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈھانپنا عقل کو، تو پردہ ڈالنا۔ اب آپ امر لغوی سے یوں ثابت کریں کہ ایسا قیاس کریں کہ ہر وہ چیز جو ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عقل کو زائل کر دے، وہ حرام ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے، ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے، ڈھانپ دے، وہ حرام ہے۔ خمر جو حرام ہے وہ نشے کی وجہ سے حرام ہے، عقل کو ڈھانپنا یا عقل پر پردہ ڈالنا، اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہے۔ آخری جو بات ہے نا، فرع کا حکم پہلے سے کسی نص سے ثابت نہ ہو، آپ اس کی مثال بھی سمجھ لیں۔ مثلا قرآن میں ہے اگر غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے
اگر آپ سے کسی سے غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرے۔ کیا کفارہ ہے اس کا؟ ایک غلام جو مومن ہو اس کو آزاد کرے، قتل خطا کا کفارہ یہ ہے۔ دوسری طرف ہے کہ زہار کا کفارہ ہے یا قسم کا کفارہ ہے، وہاں پر ہے مطلقاً غلام آزاد کرے۔ بھئی اب آپ قیاس کریں اور یہ کہیں کہ جس طرح قتل خطا میں مومن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، اسی طرح زہار اور قسم کے کفارہ میں بھی مومن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، تو یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ آپ جو زہار اور قسم کے کفارہ کو قیاس کر رہے ہیں اس کا حکم تو ایک اور آیت میں موجود ہے، تو فرع کا حکم پہلے سے موجود ہے غلام کو آزاد کرنا، تو جب فرع میں حکم پہلے سے موجود ہو تو وہاں پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ سکالر یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ اچھا جی، آگے بڑھنے سے پہلے ہم اجماع کے حوالے سے ایک دو باتیں کر لیتے ہیں۔ ہم نے اجماع کی کل دو قسمیں پڑھی تھیں، اجماع قولی اور دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے اجماع سکوتی۔ اچھا، اجماع کے جو مراتب ہیں یا جو احکام ہیں آج یہ مختصر پڑھیں گے۔ مراتب اجماع، یہ جو قسمیں ہیں یہ مجتہدین کے لحاظ سے ہیں، کیونکہ مجتہد تو سب برابر نہیں ہے۔ ایک اجماع وہ ہے جو صحابہ کا ہے، ایک اجماع آپ فرض کریں آج کے علماء کا ہے، ان میں بڑا فرق ہے۔ تو اس چیز کا نام ہے اجماع کے مراتب یا اجماع کے درجات۔ تو اجماع کے جو مراتب یا اجماع کے جو درجات ہیں وہ 4 ہیں۔ اجماع کے مراتب یا اجماع کے درجات حکم کے لحاظ سے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کا اجماع، اور صحابہ کا اجماع بھی صریحی صراحت کے ساتھ، یعنی ایسا حکم جو کتاب و سنت میں نہ ہو اس پر تمام صحابہ متفق ہو جائیں، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی طرح ہے۔ یہ جو اجماع ہے، صحابہ کسی ایسے حکم پر متفق ہوں جو جس کا حکم قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے یہ قرآن مجید کی آیت کی طرح ہے، اور اس اجماع کا منکر کافر ہے۔ کل پرسوں فقہ کے ٹیسٹ میں یہ سوال تھا کہ صحابہ کا اجماع کس درجے میں ہے، حدیث متواتر کے درجے میں، قرآن کی آیت کے درجے میں، حدیث مشہور یا وغیرہ؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صحابہ کا جو اجماع ہے، اور وہ اجماع قولی یا اجماع صریحی، وہ قرآن کی آیت کے درجے میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے صحابہ کا ایسا اجماع جس میں بعض صحابہ نے سکوت اختیار کیا ہو۔ صحابہ کا ایسا اجماع جس میں بعض نے سکوت اختیار کیا ہو، تو یہ اجماع جو ہے خبر متواتر کی طرح، یہ اس کا حکم ہے۔ اس اجماع کا حکم کہ یہ خبر متواتر کی طرح ہے، اس پر عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کے اجماع یہ 2 ہیں جی۔ صحابہ کا ایسا اجماع جس میں بعض نے سکوت اختیار کیا ہو، یہ اس کا حکم
کہ یہ خبر متواتر کے درجے میں ہے، اس پر عمل کرنا تو واجب ہے لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد آتے ہیں تابعین۔ تابعین کا کسی ایسے مسئلے پر جس کے متعلق صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول نہ ملے اجماع کرنا۔ تابعین کا اجماع کسی ایسے مسئلے پر جس کے متعلق صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول نہ ملے اجماع کرنا، یہ حدیث مشہور کے مساوی ہے۔ یہ کس کے مساوی ہے؟ حدیث مشہور کے۔ آخری قسم جو ہے تابعین کے بعد امت محمدیہ کے کسی زمانے کی ائمہ مجتہدین نے، امت محمدیہ کے کسی زمانے کی ائمہ مجتہدین نے کسی صحابی کے قول پر اجماع کیا ہو تو یہ اجماع جو ہے خبر واحد کے درجے میں ہے۔ یہ اجماع کس درجے میں ہے؟ خبر واحد کے درجے میں ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں مراتب اجماع۔ اجماع کے جو ہیں مراتب۔ اچھا بھائی، یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی کون سا دوہرا دوں؟ چلے میں چاروں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں، اب آپ لوگ جو ہے اس کو توجہ سے سننا۔ پہلا اجماع ہے صحابہ کا ایسے حکم پر جو کتاب و سنت میں نہ ہو، تو یہ اس کا حکم یہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کی طرح ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ دوسرا ہے صحابہ کا ایسا اجماع جس میں بعض نے سکوت اختیار کیا ہو، یہ اجماع خبر متواتر کی طرح ہے، عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے تابعین کا کسی ایسے مسئلے پر اجماع جس کے متعلق صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول نہ ملے، تو یہ خبر مشہور کی طرح ہے۔ چوتھا ہے امت محمدیہ کے، یعنی تابعین کے بعد امت محمدیہ کے کسی زمانے کے ائمہ مجتہدین نے کسی صحابی کے قول پر اجماع کیا ہو تو یہ خبر واحد کی طرح ہے، اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے لیکن اس کے منکر کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد ہے اجماع کے حوالے سے ایک اور چیز جس کو ہم کہتے ہیں سند اجماع۔ سند کا معنی ہے ٹیک اور سہارا، یعنی آپ یعنی امت محمدیہ کے مجتہدین جو اجماع کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد ہے، کس بنیاد پر وہ اجماع کر رہے ہیں، اس چیز کو کہا جاتا ہے سند اجماع، اجماع کے لیے سہارا۔ تو سند اجماع یہ کسی اجماع جو ہے یہ کسی اور دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کسی دلیل شرعی کو بنیاد بنا کر اجماع کیا جاتا ہے، اس کو سند اجماع کہتے ہیں۔ یہ سند اجماع جو ہے پہلے نمبر پر ہے کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر ہے سنت، تیسرے نمبر پر ہے قیاس۔ بعض کتابوں میں سند اجماع میں یہی تین چیزیں ہیں، کتاب، سنت، قیاس، جبکہ بعض میں مصلحت بھی ہے۔ ہر ایک کو ہم پڑھتے ہیں۔ کتاب اللہ جو ہے سند اجماع، اس کا مطلب یہ ہے ایسا اجماع جس کی سند، جس کی بنیاد قرآن ہو، ایسا اجماع جس کی سند یا جس کی بنیاد جو ہے قرآن ہو۔ مثلا
دادی اور نانی سے نکاح حرام ہے، انسان اپنی دادی سے نکاح کرے یا نانی سے، یہ حرام ہے۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کی آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی ماؤں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ جو جدات ہیں یعنی جو دادیاں اور نانیاں ہیں یہ امہات میں شامل ہیں، تو حرمت علیکم امہاتکم یہ بنیاد ہے، یہ دلیل ہے کس کے لیے کہ دادیوں اور نانیوں سے نکاح حرام ہے۔ باقی دادیوں اور نانیوں سے جو نکاح حرام ہے قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ اجماع سے ثابت ہے، لیکن اجماع کے لیے جو جواز ہے، جو سند اور دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اچھا بھائی، سنت رسول یہ اجماع کے لیے سند اور دلیل بنے، اس کی مثال سنت حدیث یہ اجماع کے لیے سند اور دلیل ہو، اس کی مثال آپ سمجھیں۔ بھائی فقہا نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے اور اس ضابطے پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ کسی بھی دو محرم عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی دو محرم عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا تنکح المرأۃ علی بنت اختہا، عورت اور اس کی بھتیجی یا بھانجی، بنت اختہا بہن کی بیٹی، اور اسی طرح عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ، ان کے ساتھ اکٹھے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر فقہا نے یہ کہا کہ ایسی دو عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اگر ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ضابطہ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ دو ایسی عورتوں سے ایک مرد بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، اگر ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو۔ مثلا خالہ اور بھانجی، اب خالہ اور بھانجی کو ایک شخص ایک ہی وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خالہ اور بھانجی میں سے ہم ایک کو مرد تسلیم کر لیں تو پھر یہ ماموں اور بھانجی کا نکاح ہوگا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سند اجماع ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ صحیح حدیث دوبارہ بتا دیں۔ لا تنکحوا الامرأۃ علی بنت اختہا ولا تنکح المرأۃ علی عمتہا ولا تنکح المرأۃ علی خالتہا، یہ حدیث ہے۔ اچھا، قیاس کے سند اجماع ہونے کی مثال کہ قیاس دلیل ہو، جیسے صحابہ حضرت ابو بکر کی امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ امامت کبریٰ کو انہوں نے قیاس کیا کس پر؟ امامت صغریٰ پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، بیماری کے ایام میں نمازوں کا امام حضرت صدیق اکبر کو بنایا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے امامت کبریٰ یعنی خلیفہ مسلمانوں نے بنایا، تو یہ سند اجماع ہے قیاس۔ صحابہ نے نماز کی امامت پر قیاس کیا ہے امامت کبریٰ۔
اور مصلحت پر مبنی اجماع کی جو مثال ہے وہ صحابہ کا قرآن مجید جمع کرنے پر متفق ہونا، اس میں مصلحت تھی مسلمانوں کے لیے، اس لیے صحابہ جو ہیں قرآن مجید جمع کرنے پر متفق ہو گئے۔ حالانکہ شروع میں جب حضرت زید بن ثابت سے کہا گیا یا حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ پھر جب مسلمانوں کی مصلحت انہوں نے دیکھی تو وہ اس کام پر راضی ہو گئے۔ تو اس چیز کو سند اجماع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سکالر، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مسالک، سوال اب آخر میں کریں۔ مسالک یا مذاہب خمسہ سے کیا مراد ہے؟ مذاہب خمسہ یا مسالک خمسہ سے مراد جو 5 مشہور فقہی مسالک ہیں، جن میں سے 4 اہل سنت کے ہیں۔ فقہ حنفی بانی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، فقہ مالکی بانی حضرت مالک بن انس ہیں، فقہ شافعی اس کے بانی محمد بن ادریس الشافعی ہیں، اور فقہ حنبلی اس کے بانی محمد بن احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 4 اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور فقہ جعفری امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل تشیع کی فقہ ہے، جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ اور فقہ جعفری اس وقت جو ہے وہ فقہ ہے ایران میں جو سرکاری فقہ ہے نا وہ فقہ جعفری ہے۔ چلیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نباتات میں حرمت کی بنیاد کون سی 3 چیزوں پر ہے؟ تو نباتات جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ بھی حرام ہیں کچھ ان میں سے۔ یہ سوال اصل میں لیا گیا ہے اصول فقہ سے، متن فقہ سے۔ متن فقہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور یہ متن فقہ میں کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ کس کی ہے بھلا یہ کتاب؟ جی یہ ہے ڈاکٹر وہبہ زحیلی کی۔ تو ان کی کتاب کا جو نصاب ہے اس میں ایک کتاب الحظر والاباحہ ہے، یعنی ممنوع اور جائز چیزیں، پھر ہے اول اطعمہ والاشربہ واللباس، یعنی ممنوع اور جائز چیزیں کھانے پینے میں، مشروبات میں اور لباس وغیرہ میں۔ یہ ایم اے کے نصاب میں شامل ہے، ممکن ہے بی ایس کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ امن نباتات المعقول فکلہ حلال، کہ جو نباتات کھائی جانے والی ہیں جن کو انسان کھاتا ہے وہ ساری کی ساری حلال ہیں، الا النجس، سوائے اس کے جو نجس ہو، یعنی جس پہ ظاہری گندگی ہو تو وہ واقعی ناپاک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وزار، اور جو نقصان دہ ہو، جس میں نقصان ہو، کھانے سے انسان، ایسی جڑی بوٹیاں ہیں زہریلی جن سے انسان مر جاتا ہے۔ اور فرمایا والمسکر، اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جن میں نشہ ہو۔ تو نباتات میں حرمت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نباتات کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی ہو، تو اس نجاست کی بنا پر اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے ایسی چیز ہو جو نشہ آور ہو تو اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو نباتات ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، ان کا کھانا جائز ہے۔ جی اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ العوارض السماویہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے عوارض سماویہ وہ عوارض ہیں
جو صاحب شرع کی جانب سے ثابت ہوتے ہیں ان میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی نسبت آسمان کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ یہ انسان کی قدرت سے باہر ہوتے ہیں۔ عوارض عارض کی جمع ہے۔ عارض کا معنی ہے کوئی واقعہ، کوئی حادثہ۔ تو عوارض سماویہ یعنی وہ واقعات یا وہ حوادثات جو آسمان سے نازل ہوں، کیونکہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کی نسبت آسمان کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ یہ جو عوارض ہیں، یہ جو حالات ہیں، یہ انسان کے خود اپنے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ ان کو عوارض سماویہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عوارض سماویہ کے بالمقابل جو دوسری ہے اس کو کہا جاتا ہے عوارض مکتسبہ، یعنی وہ حالات یا وہ حادثات و واقعات جو انسان کے اختیار میں ہوں۔ یہ عوارض جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کی وجہ سے شریعت کے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے، اب نماز میں قرات کرنا ضروری ہے، اس میں آپ الحمد پڑھیں، قرات کریں، تکبیر تحریمہ کہیں، لیکن ایک شخص گونگا ہے تو وہ ان چیزوں پر قادر نہیں ہے، اور گونگا پن یہ اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عوارض سماویہ۔ ان میں سب سے پہلے ہے جنون، یعنی انسان کا جنون انسان کو لاحق ہو، پاگل پن ہو انسان کو، تو یہ جنون انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے شریعت کے احکام جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے عنایت۔ یہ عنایت نہیں ہے، یہ اصل میں ہے عطاحت، یعنی یہ آخری تا سے پہلے یا نہیں ہے بلکہ یہ ہا ہے۔ عطاحت کا معنی ہے عقل میں فطور۔ عطاحت کا مطلب ہے عقل میں فطور، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ عقل والوں کی طرح کام نہیں کرتا، عقل میں فطور ہے، عقل میں خرابی ہے، اس کو عطاحت کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بیماری، یعنی کوئی ایسی بیماری ہے مستقل، مثلا انسان چلنے پھرنے سے عاجز ہے، اور اسی طرح ایک چیز ہے نسیان، بھول جانا، کسی کو بھول جانے کی بیماری ہو، اور اسی طرح ایک ہے کیا کہتے ہیں موت، یعنی مر جائے، مرنے کے بعد تو شریعت کے سارے احکام جو ہے نا اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کے حوالے سے مشہور جو مسئلہ ہے وہ ہے مرض کی حالت میں نکاح کرنا اور طلاق دینا۔ تو امام مالک فرماتے ہیں حالت مرض میں نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا مر جائے گا۔ تو یہ آپ سے سوال شاید پہلے بھی آیا ہے کل پرسوں کے ٹیسٹ میں، کس امام کے نزدیک مرض میں نکاح جائز نہیں؟ تو وہ امام مالک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے مرض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا۔ کل پرسوں آپ کے پیپر میں شاید تھا جس کو فراری مریض کہا جاتا ہے، یعنی اب کوئی شخص بیوی کو طلاق دے بیماری کی حالت میں، شوہر مر رہا ہے یا مرض الوفات میں ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے بچنے کی امید نہیں ہے، بیوی کو وہ طلاق دے دیتا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ طلاق اسی لیے دے رہا ہے کہیں بیوی میرے جائیداد کا وارث نہ ہو جائے۔ تو یہ طلاق، اس کا حکم کچھ اور ہے عام زندگی میں طلاق دینے سے، تو وہ حکم پہلے بھی ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، اگر عورت نے خود طلاق کا مطالبہ کیا ہو، اگر عورت نے خود طلاق کا مطالبہ کیا پھر شوہر نے اسے طلاق دے دی، ابھی عورت عدت میں تھی کہ شوہر فوت ہو گیا، تو عورت وارث نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ
عورت اگر خود طلاق کا مطالبہ کرے ابھی عدت میں ہو کہ شوہر فوت ہو جائے تو عورت وارث نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اس کے مطالبے کے بغیر، یعنی خود شوہر نے طلاق دے دی، ابھی وہ عدت میں تھی کہ شوہر فوت ہو گیا، تو اس صورت میں وہ وارث ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی طلاق واقع ہو جائے گی اور ہاں طلاق تو واقع ہو جائے گی، طلاق تو واقع ہو جائے گی، کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ برے ارادے سے طلاق دے رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے ارادے کی تکمیل نہیں ہونے دیں گے اگر عدت کے دوران ہی وہ مر جائے۔ سد ذرائع سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ سد ذرائع یہ بھی اصول فقہ کا ایک ماخذ ہے، فقہ کا ایک ماخذ ہے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر سد ذرائع کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ذرائع وسائل کا نام ہے، ذریعہ جو ہے وسیلے کا نام ہے، صد کا معنی ہے روکنا۔ تو یہاں انہوں نے لکھا ہے سد ذرائع کا مطلب ہے ان وسائل، ذرائع اور راستوں کو روکنا جو مفسد چیزوں تک پہنچاتے ہیں۔ سد ذرائع، صد کا معنی روکنا، سد ذرائع کا مطلب کیا لکھا ہے انہوں نے کہ ان وسائل، ان ذرائع اور ان راستوں کو روکنا جو کہاں تک، جو مفسد چیزوں تک پہنچاتے ہیں۔ بھائی سد ذرائع کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت جو ہے ان جائز کاموں کو، توجہ سے، شریعت ان جائز کاموں سے بھی منع کر دیتی ہے جو ممنوع چیزوں کا ذریعہ بنتی ہو۔ سد ذرائع کا کیا مطلب ہوگا؟ ان جائز کاموں کو منع کر دینا، ان جائز کاموں سے روک دینا جو شریعت کی ممنوع کی ہوئی باتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ اس کی مثال سمجھیں۔ اس کے مراتب ہیں کچھ سد ذرائع کے، اور ہر ایک کا حکم جو ہے جدا جدا ہے۔ آسان ہے، پریشان نہ ہو آپ لوگ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب ان میں جو پہلا مرتبہ ہے، پہلے ہم سد ذرائع کی دلیل پڑھ لیتے ہیں کہ سد ذرائع کی کوئی بنیاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو سد ذرائع کی بنیاد قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہ کہو۔ یہ سد ذرائع کی مثال ہے، اس کی حجیت کی دلیل ہے۔ ایمان والوں کو راعنا کا لفظ بولنے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ یہاں یہود کے ساتھ مشابہت تھی۔ یہود اس لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہود اس راعنا سے مراد لیتے تھے چرواہے، تو صحابہ نے یہ معنی مراد نہیں لیا۔ صحابہ کے نزدیک اس کا معنی تھا ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بیان کرتے تو صحابہ یہ کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، یعنی یہ چیز دوبارہ بتلا دیجئے۔ لیکن یہود اس سے منع کرتے تھے، یہود اس سے جو ہے برا معنی لیتے تھے، چرواہا مراد لیتے تھے۔ تو یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ایک جائز لفظ کہنے سے بھی روک دیا گیا۔
ایک جائز لفظ کہنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ بھائی جیسے ہم کسی کو کہیں حرامی کہہ دیں تو یہ حرامی اگر آپ مسجد حرام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں، حرمت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں، یہ تو درست ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں اس کا دوسرا معنی استعمال ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ جائز کام بھی منع ہو جاتے ہیں جو ناجائز چیزوں تک پہنچانے والے ہوں، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ مثلا علماء یہ کہتے ہیں جو اجنبیہ عورت ہو، نوجوان ہو، تو اس سے خلوت حرام ہے، اس سے تنہائی میں ملنا حرام ہے، اس لیے کہ ڈر ہے کہیں گناہ میں انسان مبتلا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی اب ہم سد ذرائع کے مراتب پڑھ لیتے ہیں۔ سد ذرائع کا جو پہلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام یقینی طور پہ کسی فساد کا ذریعہ بنے، وہ جائز کام یقینی طور پہ فساد کا ذریعہ بنے تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ مثلا کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھود دینا، کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھود دینا، اب کنواں کھودنا تو جائز ہے، بلکہ بعض دفعہ آپ کسی کے لیے کنواں کھودے تو ثواب بھی ہے، لیکن کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھودنا اس میں تو فساد ہے کہ آپ چاہتے ہو وہ اس میں گر جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظن غالب ہو کہ اس کام کے ذریعے فساد ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ظن غالب ہو کہ یہ کام فساد کا ذریعہ بنے گا، جیسے شراب ساز سے انگور کا رس خریدنا، شراب بنانے والے سے انگور کا رس خریدنا، تو یہ تو ظن غالب یہی ہے کہ یہ شراب ہی اس سے بناتا ہے۔ اور اسی طرح اہل حرب کو ہتھیار فروخت کرنا، یعنی جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہتھیار فروخت کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر ہم پر ہی حملہ کریں گے انہی ہتھیاروں کے ذریعے۔ ویسے خرید و فروخت شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، ہتھیار فروخت کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو ہم سے میدان میں لڑ رہے ہیں ان کو ہتھیار فروخت کرنا، یہاں ظن غالب ہے کہ وہ ہتھیار پھر ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ سر پہلا مرتبہ کیا تھا؟ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ یقینی طور پر خرابی یا فساد کا ذریعہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ وہاں یقین ہو کہ یہاں فساد کا ذریعہ بنے گا یہ جو کام ہے۔ جی اگلا سوال یہ ہے ادلہ اربع سے مراد کیا ہے؟ ادلہ دلیل کو کہتے ہیں، اربع کا معنی چار، تو ادلہ اربع یہ ہے، ادلہ اربع سے مراد اسلامی قانون سازی کے وہ چار ماخذ ہیں جو شریعت سازی میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ چار جو ہیں شریعت کا اکثر دار و مدار اسی پر ہے، کتاب اللہ ہے، اس کے ماخذ ہونے پر تمام متفق ہیں، حدیث ہے، یہ قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے، تیسرے نمبر پر اجماع اور قیاس ہے، یہ بھی قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں، اجماع بھی قیاس بھی، ابھی ہم نے پڑھا سند اجماع۔ جمہور فقہا ان کو مانتے ہیں، جمہور فقہا اہل سنت اجماع کو بھی مانتے ہیں، قیاس کو بھی مانتے ہیں، بعض فقہا انہیں قبول نہیں کرتے اجماع اور قیاس کو۔ نکاح شغار سے کیا مراد ہے؟ یہ اگلا سوال ہے، تو یہ بھی آسان ہے۔ نکاح شغار کی صورت یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرا
شخص بھی اپنی لڑکی اس کے مقابلے میں اسے دے دے اور ان دونوں کا حق مہر مقرر نہ ہو، بلکہ وہ دونوں لڑکیاں ہی ایک دوسرے کے حق مہر کے مقابلے میں ہوں، اس بات پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ نکاح شغار جائز نہیں ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہمارے ہاں شغار کا معنی سمجھا جاتا ہے جو وٹے سٹے کی شادی ہے، وٹا سٹا کی جو صورتیں ہیں یہ نکاح شغار نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اگرچہ جانبین سے ہے لیکن یہاں ہر لڑکی کا حق مہر الگ سے مقرر ہے۔ یہ جو نکاح شغار ہے یہاں پر مستقل طور پہ حق مہر کا تقرر نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ نہ تم ادا کرو گے نہ ہم ادا کریں گے، اور حق مہر میں یہی لڑکیوں کی تبدیلی جو ہے یہی حق مہر ہے، اس وجہ سے یہ نکاح درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سر نکاح شغار دوبارہ بتا دیں۔ نکاح شغار کوئی شخص اپنی بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کا نکاح اس شرط پر کر دے، شرط پر بھی توجہ دیں کہ دوسرا شخص بھی اپنی لڑکی اس کے مقابلے میں اسے دے اور ان دونوں کا مہر مقرر نہ ہو، اور دونوں لڑکیاں ہی ایک دوسرے کے حق مہر کے مقابلے میں ہوں، تو اس چیز کو نکاح شغار کہا جاتا ہے۔ شغار کا مطلب کیا ہے؟ شغار کا لفظی معنی عدلہ بدلے کی شادی بھی ہے، اور اسی طرح جس میں کوئی چیز نہ ہو، شغار کا لفظی معنی جس میں کوئی چیز نہ ہو، تو چونکہ یہاں حق مہر علیحدہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اس کو شغار کہا گیا ہے۔ طلاق بدعت سے کیا مراد ہے؟ تو طلاق بدعت اس کی جو تعریف ہے وہ طلاق جو سنت کے مطابق نہ ہو، وہ طلاق جو سنت کے مطابق نہ ہو اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ اس کی صورتیں مختلف ہیں، مثلا حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دی جائے ایک صورت، حمل کی صورت میں طلاق دی جائے دوسری صورت ہے، ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مجامعت کی ہو، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ ایک لفظ سے 3 طلاقیں دینا، کیونکہ یہ سارے جو ہے نا سنت کے خلاف ہیں، اور اسی طرح 3 الگ الگ الفاظ سے ایک ہی مجلس میں طلاق دینا، جیسے یہ کہے تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ طلاق بدعت ہیں۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہی ہوگی، ہر وہ طلاق جو خلاف سنت ہو اس کو طلاق بدعت کہا جائے گا، اور اس کی پھر صورتیں مختلف ہوں گی جو آپ کے سامنے کچھ صورتیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے تفویض طلاق سے کیا مراد ہے؟ تفویض کا مطلب ہے سپرد کرنا، کسی کو دے دینا۔ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ تو مرد کے پاس ہے، تو تفویض طلاق کا مطلب یہ ہے کہ خاوند طلاق کا اختیار بیوی کے حوالے کر دے۔ طلاق خاوند کا حق ہے، خاوند ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن تفویض کا مطلب یہ ہوگا کہ خاوند اسے اختیار دے کہ وہ خود طلاق کا حق استعمال کرے، یعنی عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہے، جو نکاح پڑھاتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ شرط لکھ لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے، اختیار استعمال کرتے ہوئے خود کو طلاق دے سکتی ہے، تو اس چیز کا نام جو ہے نا تفویض طلاق ہے۔ اس کو تخییر بھی کہتے ہیں، اس کو تملیک بھی کہتے ہیں،
تملیک کا معنی عورت کو طلاق کا مالک بنانا۔ تفویض اور تخییر میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو تفویض اور تخییر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تخییر میں عورت کو اختیار دی جاتی ہے، یعنی طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے، لیکن مرد اس کو یہ اختیار دیتا ہے، جبکہ تفویض میں یہ ہے کہ مرد وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تخییر میں یہ ہوگا کہ تخییر کم مدت کے لیے ہے، اگر عورت چاہے اس اختیار کو ختم کر دے، ریجیکٹ، مثلا ایک دفعہ مرد نے یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ خود کو طلاق دو، عورت کہتی ہے کہ میں نہیں دیتی، بس ختم۔ پھر گھنٹے بعد اس کو خیال آیا کہ جی میں خود کو طلاق دیتی ہوں، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے تخییر کو، اختیار کو رد کر دیا تھا۔ جبکہ تفویض کا معاملہ یہ ہے وہ ہر وقت عورت کے سپرد ہے، عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی طلاق ہو جاتی ہے۔ خیار بلوغ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سوال کتاب النکاح سے ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب ہے اختیار دینا۔ تو خیار بلوغ یہ ہے کہ جب صغیرہ لڑکی، صغیرہ سے مراد نابالغہ، جب نابالغہ لڑکی یا کم سن لڑکے کا نکاح کر دیا جائے تو جب وہ بالغ ہوں تو وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیار نکاح۔ یا اسی طرح مالک، مولا اپنی باندی کا نکاح کسی سے کرا دے، پھر جب وہ باندی آزاد ہو جائے تو باندی کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مولا کے اس پڑھائے ہوئے نکاح کو باقی رکھے یا اس کو ختم کر دے۔ یہ چیز جو ہے خیار بلوغ میں آتا ہے۔ ویسے تو خیار بلوغ کا مطلب وہی کم عمر کے لیے ہے، دوسرے کو جو ہے ہم خیار نکاح کہیں گے کہ نکاح کو ختم کرنا۔ نکاح میں ایک مسئلہ اور ہے کفو کا۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا معنی ہے ہم سری برابری۔ اصطلاح میں کف سے مراد یہ ہے مرد اور عورت کا آپس میں مذہب، نسب، آزادی اور کردار وغیرہ میں برابری۔ مرد عورت کا مذہب میں، نسب میں اور اسی طرح کردار وغیرہ میں برابری۔ بہرحال اس کف میں کچھ مسائل اختلافی ہیں اور کچھ مسائل جو ہیں وہ اتفاقی بھی ہیں۔ مثلا کف میں پیشے کو دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا۔ کچھ علماء پیشے کا لحاظ رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو پیشہ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، انسان محنت سے اپنا پیشہ تبدیل بھی کر لیتا ہے۔ کف میں نسب ہے، دین ہے، آزادی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مشہور ممنوع نکاح کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ شریعت میں کچھ نکاح ایسے ہیں جو ممنوع ہیں، ان کی تعداد جو ہے 4 ہے۔ ایک آپ لوگ پڑھے ہیں جس کو کہا جاتا ہے نکاح شغار، دوسری قسم جو ہے وہ ہے نکاح متعہ، اور تیسری قسم کا نام ہے نکاح خطبہ، خطبہ پر خطبہ، یعنی پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے نکاح محلل، یعنی حلالہ کے لیے نکاح کرنا۔ ان 4 نکاحوں کو ممنوع نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح شغار تو ہم پڑھ آئے ہیں۔ نکاح متعہ کا مطلب یہ ہے کہ
جس میں نکاح کا لفظ تو ہوتا ہے لیکن ایک مدت ہوتی ہے، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، تو اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اس نکاح کے عدم جواز پر متفق ہیں۔ باقی متع کی حرمت کے معاملے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ متع خیبر کے موقع پہ حرام ہوا، ایک قول فتح مکہ کا موقع ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ متع حرام ہے۔ شیعہ حضرات اس کو اثنا عشریہ جو ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا خطبہ پر خطبہ، یعنی پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجنا، تو داؤد ظاہری یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے وہاں کسی نے پیغام بھیجا ہوا تھا، پھر دوسرے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیا، تو یہ نکاح نہیں ہوگا اور وہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینا، جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے پیغام کی طرف ان کا رجحان ہے، تو یہ کام درست تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسے کر لیا گیا تو نکاح دوسرے کا ہو جائے گا۔ نکاح محلل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر حلالہ کے لیے جو نکاح کی جائے اس کو نکاح محلل کہا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یہ فاسد نکاح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وہ یہ کہتے ہیں ایسا کرنا تو قابل لعنت ہے، لیکن انہوں نے کر لیا تو یہ نکاح درست ہوگا۔ پھر وہ اگر طلاق دے دے تو پہلے خاوند کے لیے عورت حلال ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اس میں گناہ ہے، یہ قابل لعنت ہے، کر لیا گیا تو نکاح جو ہے درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے ایلا سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال بس، ایلا سے مراد ہے قسم کھانا، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا، اور اس کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہے، یعنی ایلائے شرعی جو ہے اس کی مدت 4 ماہ ہے۔ اب اگر 4 ماہ میں وہ بیوی کے قریب گیا یا اس سے رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اگر نہیں تو پھر بیوی اس کی جدا ہو جائے گی۔ جدائی کیسی ہوگی؟ امام شافعی کے نزدیک ایلا سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق بین واقع ہوتی ہے۔ بس آخری سوال باقی ہے، زہار کے مسائل۔ تو زہار یہ زہر سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے پیٹھ پشت۔ تو شوہر اپنی بیوی کو دائمی حرام عورت سے تشبیہ دے، دائمی حرام عورتوں میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ انتی علیہ کظہر امی، زہار صرف اپنی بیوی سے ہو سکتا ہے، یعنی منکوحہ سے، کسی غیر عورت سے زہار کرے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا، یہ زہار سب سے پہلے کیا اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ زہار کا جو کفارہ ہے یہ سورۃ المجادلہ میں ہے۔ زہار کو زمانہ جاہلیت کی طلاقوں میں سے شمار کیا جاتا تھا، اور طلاق کی وجہ سے حرمت تو ہو جاتی ہے، تو شریعت نے اس کو طلاق تو شمار نہیں کیا، لیکن حرمت کا لحاظ شریعت نے رکھا ہے کہ وہ حرام تو ہو جائے گی، لیکن یہ حرام ایک وقتی طور پر ہے، وہ وقت یہ ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اور زہار کا ذکر ایک سورت مجادلہ میں ہے، کفارے کا ذکر بھی یہیں پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سورت احزاب میں ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ حقیقی طور پر تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہاری اصلی مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ تو زہار کا حکم یہی ہے کہ وہ شخص کیا کرے، یا تو ایک غلام آزاد کرے
اگر غلام نہیں ہے تو 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔